خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے لگی۔ ایران نے انصار اللہ کو باب المندب کو بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اگر ایران کے توانائی ڈھانچے پر حملہ کیا تو باب المندب بند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایران کی قیادت میں اس معاملے پر مشاورت کے بعد پیغام انصار اللہ تک پہنچایا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق انصار اللہ نے باب المندب کے اطراف میزائل اور ڈرونز تعینات کر دیے۔ ٹرمپ نے بھی ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، ایرانی جزائر پر قبضے کے منصوبے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی روز کے دوران ہونے والی اعلیٰ سطح کی بریفنگز میں صدر ٹرمپ کو سفارتی کوششوں کے ساتھ زمینی فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کے خلاف فوجی دباؤ بڑھانے سے متعلق کئی تجویزوں کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کے لیے جے ڈی وینس نے اسرائیلی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عناصر نے ایران معاہدے کے خلاف مہم پر رقم خرچ کی۔ اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے، یہ ایک سادہ اور واضح حقیقت ہے۔ ٹرمپ کا داماد اور وٹکاف مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایران کا الزام۔ امریکی نائب صدر کو خبردار کر دیا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے جے ڈی وینس کو نجی پیغام میں خبردار کیا تھا کہ سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر مذاکراتی عمل تک اپنی رسائی کو مبینہ طور پر مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وٹکاف اور کشنر کی موجودگی دائمی ڈیل نہیں ہونے دے گی۔ ویب سائٹ کے مطابق ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وٹکاف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیراعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ایرانی پروپیگنڈا قرار دیا۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں، وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات۔ شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ بروقت اقدامات کے لیے جامع لائے عمل مرتب کیا جائے۔ مؤثر حکمت عملی سے ملک میں ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے دی گئی سبسڈی کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں کے اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا۔ پاکستان کو ایران امریکہ کشیدگی پر تشویش، امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد۔ پاکستان کا ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان، دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی نہ ہی غیر مؤثر، کشیدگی وقتی طور پر ہے، امید ہے کہ امن اور مذاکرات کی سوچ بالآخر کامیاب ہوگی۔ ایران امریکہ تنازعہ کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے نزدیک امن اور استحکام کے سوا کوئی متبادل نہیں، تمام تنازعات کا بالآخر حل مذاکرات اور سفارتکاری میں مضمر ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے، چابہار، اہواز اور بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، شہداء کی تعداد 35 ہو گئی، 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اہواز میں عراقی سرحد کے قریب بھی شدید بمباری، کینسر چلڈرن اسپتال پر میزائل حملہ، اسپتال کی حدود میں میزائل گرا، بچے محفوظ رہے۔ ایران کا جنوبی سمندری حدود میں متعدد امریکی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، ایران کے جوابی حملے، خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات نشانے پر، آپریشن نصر 2 کی 8ویں لہر، کویت کی السالم ایئر بیس پر حملہ، ایران کے متعدد میزائل اپنی اہداف پر لگے، ایئر بیس کے مختلف حصوں میں آگ بھڑک اٹھی، بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ، اردن کے الازرق ایئر بیس میں موجود امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے حملے جاری رکھے تو جنگ کا دائرہ نئے محاذوں تک پھیل جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوج محمد اکرمینا نے کہا کہ ایران نے ابھی اپنی تمام عسکری صلاحیتیں استعمال نہیں کی، دشمن کی کارروائیاں جاری رہیں تو ایران کا جواب حالات کے مطابق اور دشمن کی توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔ ایران کا اپنے ہمسایہ ممالک یا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران ہمیشہ علاقائی تعاون اور برادرانہ تعلقات کے فروغ کا خواہاں رہا۔ ایرانی مسلح افواج کا اولین مقصد ملک کی سلامتی، قومی مفادات اور وقار کا تحفظ ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں موجود انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز ایران کے لیے سرخ لکیر ہے، خطے کے اب تک محفوظ انفراسٹرکچر کو آہنی وار سے کچل دیا جائے گا۔
امریکہ کی سعودی عرب اور کویت کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری. سعودی عرب کو $1.96 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کویت کو طیاروں کی تکنیکی مدد کے لیے $484 ملین کے پیکج کی بھی منظوری. ہتھیاروں کی فروخت کو حتمی شکل دی جائے گی اور کانگریس کے جائزے کے بعد لاگو کیا جائے گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. JAAC سے رابطہ تشدد ختم کروانے اور پرامن حل کی نیت سے کیا گیا. میری کوشش صرف امن کے لیے تھی، اسے قیاس آرائیوں کی نظر کیا جا رہا ہے. چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن قمر رضا کا اپنے متعلق JAAC کی پریس کانفرنس اور ریلیز میڈیا مہم پر وضاحتی بیان. کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے خدشات دور کرنا میری اولین ترجیح ہے. اکثر افراد نے میری تجویز پر دانشمندانہ رد عمل دیا. چند عناصر سستی شہرت کے لیے اس اقدام کو استعمال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں نے اپنے ارادے اور اپنے ادارے اور لوگوں کی نمائندگی کی. آزاد کشمیر کی عوام سے اپیل کی کہ وہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں. مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، ان کو ووٹ نہ دیں جنہیں کام ہی نہیں آتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بچوں کو مشورہ بھی دیا کہ آئندہ میں کبھی آپ کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ جی ہمیں تو سیاست کا کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں تو سیاست میں کوئی دلچسپی ہی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ماضی میں نااہل حکومتوں کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ نظر انداز رہا. پنجاب کے ہر بچے کو جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. پنجاب بھر میں 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس قائم کیے جا رہے ہیں. والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت یقینی بنائیں اور انہیں خطرناک مقامات پر نہ بھیجیں. بلوچستان میں آپریشن شابان جاری. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مزید 3 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی. اب تک آپریشن شابان میں 129 دہشت گرد ہلاک کیے گئے. مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سخت رد عمل. گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ زبان پھسل جائے تو بیان واپس لے لینا چاہیے. قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس. حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ شہداء کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی. علماء کرام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان واپس لیں. ان کے بیان سے ہر پاکستانی کی دل آزاری ہوئی. الفاظ واپس لینے سے مولانا فضل الرحمان کی عزت کم نہیں ہوگی. معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں شہداء کی وجہ سے ہی آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں. شہداء کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. ہمارے اختلافات ہوتے ہیں لیکن ملک کے لیے ہم ایک ہو جاتے ہیں. امید کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان اپنے بیان کی وضاحت ضرور کریں گے. سیاست اپنی جگہ مگر دشمن کے گھر شہ سرخیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی گفتگو. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی عزت و وقار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ چین نے شنگھائی پہنچنے پر چینی نائب میئر نے استقبال کیا. ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے. پاکستان عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا بانی رکن بن گیا. دورہ چین میں عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے تعاون پر اہم ملاقاتیں متوقع. اوورسیز پاکستانیز کے لیے سفری قوانین سخت. زائد المیعاد یا منسوخ شدہ نائکوپ پر پاکستان آنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا. FIA نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی. پابندی برطانیہ، امریکہ سمیت تمام ممالک سے آنے والے مسافروں پر عائد ہوگی. حکام کے مطابق غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکوپ کا ہونا ضروری ہوگا. پاکستان میں ٹیلی کام صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروخت ہونے کا انکشاف. PTI کی شکایت پر NCCIA کی لاہور میں کارروائی. 3 ملزمان گرفتار. 5 موبائل فونز، 8 بائیو میٹرک ویریفیکیشن ڈیوائسز اور 43 مشتبہ سمیں برآمد. PTI کے مطابق ضبط شدہ موبائل فونز کے فورینزک تجزیے میں واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ ٹیلی کام ڈیٹا کی غیر قانونی خرید و فروخت کے شواہد سامنے آئے. برآمد شدہ ریکارڈ میں شہریوں کے فنگر پرنٹس، شناختی کارڈ کی معلومات اور مالی لین دین کے شواہد بھی شامل ہیں.
کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکٹر آکاش کے قتل کی تحقیقات کیس میں گرفتار 3 ملزمان کے اہم انکشافات۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ اسم عرف بابا قائد آباد کا رہائشی 12 روز میں بینکس کے باہر 3 ڈکیتیوں کی وارداتوں کا اعتراف۔ واردات کے بعد چھینی گئی رقم تقسیم کر لی۔ ایک ملزم کا اپنے حصے کے 1,25,000 روپے گاؤں بھجوانے کا انکشاف۔ ملزم رام چند نے کے حصے میں 70,000 روپے آئے، 30,000 مکان مالک کو دینے کا دعویٰ۔ پشاور میں افسوسناک واقعہ تہکال پیان میں گھر میں آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گھر کے ایک کمرے سے 6 افراد کی لاشیں ملیں۔ کمرے میں موجود افراد میں میاں بیوی بچے شامل۔ مبینہ طور پر اموات آگ کی تپش اور دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں پولیس افسر نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک۔ 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پولیس افسر کو لوٹنے کی کوشش کی۔ پولیس افسر نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا، ساتھی کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک۔ کیا اب ایم اے پاس شخص سویپر کام کرے گا؟ کیا ایم اے پاس شخص کے جھاڑو لگانے پر کسی کو شرم نہیں آتی؟ ایم اے پاس سے سویپر کام کروانے پر نظام کو شاباش دینی چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت کے خیبر پختونخوا میں ایم اے پاس شخص کو سویپر کی ملازمت دینے سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ وفاقی آئینی عدالت نے صوبائی حکومت کی اپیل خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا صوبائی حکومت شکایت کنندہ شخص کو کسی دوسری مناسب جگہ ملازمت فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس۔ گندم اور آٹے کی موجودہ قیمتوں کا جائزہ۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں اس وقت گندم کی فوری قلت موجود نہیں۔ مناسب قیمتوں پر گندم اور آٹے کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔ آخری 5 منٹ میں بازی پلٹ گئی۔ انگلینڈ کا 60 سال بعد فائنل میں پہنچنے کا خواب چکنا چور۔ ارجنٹائن 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں سنسنی خیز مقابلے میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست۔ میسی کا جادو چل گیا۔ ارجنٹائن کے دونوں گول میسی کے پاسز پر ہی ہوئے۔ فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے اتوار کی شب ہوگا۔ انگلش ٹیم تیسری پوزیشن کے لیے ہفتے کی شب فرانس کا مقابلہ کرے گی۔ اور سیمی فائنل میں ارجنٹائن کی فتح پر گراؤنڈ میں جشن کا سما۔ ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے میسی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ جیت پر کھلاڑی اور تماشائی سب جذباتی نظر آئے۔ شائقین بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔